غریب رہیں گے نا نیچے زمین پر بیٹھ کے کھائیں گے، اگر دولت زیادہ آ گئی نا تو شادی میں کھڑے کھڑے کھائیں گے۔ اور اس کو ہم فیشن سمجھ رہے ہیں، اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ کر ہم فیشن سمجھ رہے ہیں، رزق کا مذاق اڑا کے ہم فیشن سمجھ رہے ہیں۔ یاد رکھو ذلت و رسوائی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے۔ تو ہم نے غیروں کے شکار کو قبول کر لیا، نام بدل دیا، لباس بدل دیا، زبان بدل دی، اور آہستہ آہستہ اپنی زندگی بھی بدلتے جا رہے ہیں۔ میرے عزیز، اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو اسلامی راستے پر آ جائیں، اور اسلامی راستہ یہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ پسند ہے وہ ہمیں پسند ہے، اور جو حضور کو ناپسند ہے وہ ہمیں ناپسند ہے۔ اللہ کے نبی نے جو پہننے کے لیے کہا وہ پہنوں گا، جس کو پہننے سے روکا ہے اس سے رک جاؤں گا، جو کھانے کے لیے کہا اسے کھاؤں گا، جس سے اللہ کے نبی نے روکا ہے اس سے رک جاؤں گا۔ اللہ کے نبی نے اگر کسی چیز سے منع کیا ہے تو اللہ کے نبی کے کہنے کی وجہ سے میں رک جاؤں گا۔ بالوں کا حال دیکھ لیجئے، آج مسلمان بچوں کے بال کیسے کٹ رہے ہیں، کچھ لکھا جا رہا ہے یہاں پر، پیچھے لکھ رہے ہیں، پیشانی پہ لکھ رہے ہیں، اوپر لکھ رہے ہیں، کیا حال بنا رکھا ہے، شیطان بھی دیکھ کے شرما جائے۔ میرے پیارے ایسا مت کریں، اسلام کا مذاق نہ اڑائیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو نہیں بدلتے تو میں پھر آپ سے کہہ دیتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین آخری دین ہے، یہ قیامت تک باقی رہے گا، اسے کوئی مٹا نہیں سکتا، مگر دین کے مطابق اگر آپ نہیں چلیں گے خدا آپ کو مٹا کر کے کسی اور قوم کو پیدا کر دے گا۔ ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، اللہ نے ان کو مٹا کر صنم خانے سے ایک پاسباں بنایا تھا جس کو تاتاری کہا جاتا ہے، اسلام کے پاسباں بن گئے تھے۔ تو آپ یہ مت سمجھیے کہ اسلام ہم سے ہے، ہم اسلام سے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ ہم اسلام سے ہیں، اگر ہم اسلام کے مطابق نہ رہے اللہ ہمیں ہٹا دے گا اور دوسری قوم کو پیدا فرمائے گا جو اسلام کی امین ہوگی، اسلام کی رکھوالی ہوگی، اسلام کی محافظ ہوگی۔ لہٰذا اپنی نسلوں کو بچانا چاہتے تو اسلام کی طرف آ جائیں۔ اسلام کا حرام آپ حرام سمجھیں، اسلام کے جائز کو آپ جائز سمجھیں۔ آپ ہر گھڑی ہر کام میں یہ دیکھیں کہ آپ کے نبی نے کیا بتایا، آپ کے رسول کی تعلیم کیا ہے، آپ کے بزرگوں نے کیا ارشاد فرمایا۔ چونکہ یہ محفل اعلیٰ حضرت کے نام سے تھی، اعلیٰ حضرت سرکار نے پوری زندگی مسلمانوں کا رشتہ رسول اللہ سے مضبوط کرنے کے لیے لگا دی۔ ان کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہر مسلمان کے دل دھڑکے تو مصطفیٰ کے نام سے دھڑکے، بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا۔ ان کا مقصد یہی تھا کہ ہر مسلمان اٹھتے بیٹھتے یا رسول اللہ کہتا رہے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے دلوں میں رسول اللہ کی محبت ایسی رچ بس جائے کہ ان کا چلنا، ان کا بولنا، ان کا کھانا پینا رسول اللہ کی یاد دلا دے۔ چنانچہ پوری زندگی وہ ان کا مشن تھا، وہ ان کا مقصد تھا۔ وہ جب بھی حضور کا نام لیتے تو ادب کے ساتھ لیتے، بزرگوں کا نام لیتے تو ادب کے ساتھ لیتے، کسی بھی شخص کا ذکر کرتے، کسی بزرگ شخصیت کا تو ادب کے ساتھ کرتے۔ جب وہ تشریف لے گئے مدینہ شریف تو آپ نے فرمایا ان کے حرم کے خار کشیدہ ہیں کس لیے، آنکھوں میں آئیں سر پہ رہیں دل میں گھر کریں۔ خار کہتے ہیں کانٹے کو۔ آقا کریم محمد الرسول اللہ کے جو گلی کے کانٹے ہیں اس کا ادب احمد رضا کے دل میں اتنا زیادہ ہے کہ وہ فرماتے یہ گلیوں میں کیوں پڑے ہیں، یہ سروں پہ آ جائیں، آنکھوں میں رہیں، دل میں گھر کریں۔ بتاؤ جو احمد رضا مدینہ کے گلیوں کے کانٹوں کا اتنا احترام کرتا ہوگا وہ تاجدار مدینہ کا کتنا احترام کرتا ہوگا، محمد عربی کا کتنا احترام کرتا ہوگا، ان گلی کا اتنا احترام۔ فرماتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ ان گلیوں کا اتنا احترام۔ فرماتے ہیں اللہ اکبر، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ ان کا احترام دل میں اتنا تھا کہ فرماتے ہیں ترا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، ہیں منکر عجب کھانے گرانے والے۔ تو پوری زندگی اعلیٰ حضرت نے آپ کا رشتہ رسول اللہ سے جوڑا ہے، رشتے کو مضبوط کیا ہے۔ آپ وعدہ کریں کہ کم از کم 2-4 کام تو اپنے علاقے میں آپ کر ہی جائیں۔ ایک تو ہر بچے کا نام اسلامی ہوگا تاکہ نام سے معلوم ہو جائے، کسی کا نام فاطمہ ہے، عائشہ ہے، خدیجہ ہے، نام سے نسبت معلوم ہو، اور لڑکا ہے تو اس کا نام انس ہے تاکہ آپ کو خادم رسول کا نام یاد آ جائے۔ صدیق اکبر کے نام سے نام رکھیں، عمر فاروق اعظم کے نام سے نام رکھیں، اہل بیت کے ناموں سے نام رکھیں تاکہ آپ